درس قرآن مجید شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ یقین کرتے ہیں اس بات کا کہ وہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رہے وہ لوگ جو کافر ہیں تو وہ کہتے ہیں کس مطلب کا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے، تو گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے بہتوں کو اور ہدایت دیتے ہیں بہت سوں کو، اور نہیں گمراہ کرتے اس مثال کے ساتھ مگر بدکاروں کو۔ تو یہ آیت ہے جس کا ترجمہ آپ نے سن لیا، اصل میں یہ مشرکین کے ایک شبہ کا جواب ہے۔ شبہ یہ ہے مشرکین کی طرف سے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ پیش کی کہ قرآن پاک میں گھٹیا چیزوں کے ساتھ مثالیں دی گئی ہیں۔ مثلاً معبودان باطلہ کی کمزوری کی دلیل دی گئی دو موقعوں میں، ایک تو ہے سورۃ حج میں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ تو مثال میں یہ فرمایا گیا کہ لوگوں تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جا رہی، ذرا توجہ سے سنو۔ آگے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ جن معبودان باطلہ کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا، سارے اکٹھے ہو جائیں، اگرچہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور آگے فرمایا اگر وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہاں معبودان باطلہ کی کمزوری کا بیان ہے، اور کیا ہے ان کے بالکل اپنے کمزور حال کا بیان ہے کہ جو اتنے کمزور ہیں ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی کا بنانا تو درکنار، مکھی جو چیز ان کے کھانے سے لے جائے اس کو واپس چھین نہیں سکتے، تو جو اتنے کمزور ہیں جن کی اتنی ضعف اور کمزوری ہے وہ کیسے کیا ہے تمہارے معبود ہو سکتے ہیں، وہ کیسے تمہارے حاجت روا اور مشکل کشا ہو سکتے ہیں۔ تو اصل میں معبودان باطلہ کے ضعف اور کمزوری کا اس میں بیان ہے۔ اس طرح دوسرے موقع میں 20ویں پارے میں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، یہ کہ جن لوگوں کو یہ مشرکین جن بتوں کو معبودان باطلہ اس کے علاوہ جو بھی ہیں مخلوق میں سے جس کو وہ پکارتے ہیں، ان کی مثال بیان فرما دی گئی کہ ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے عنکبوت ہے، یہ مکڑی ہے کہ اتخذت بیتا، جی کہ وہ گھر بناتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتَ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، فرمایا سب سے کمزور گھر کس کا ہوتا ہے؟ اس عنکبوت مکڑی کا ہے۔ مکڑی کا جالا تنتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا درختوں کے نیچے، اس طرح مکانوں کے آس پاس اس کا جالا ہوتا ہے، تو وہ جب جالا بنا لیتا ہے اپنا گھر، وہ سمجھتا ہے واہ میں بڑی بلڈنگ میں بیٹھا ہوں، لیکن کمزور اتنا ہوتا ہے وہ جالا کہ ہوا کا جھونکا آیا ادھر اور سارا ختم۔ تو جیسے وہ کمزور ہے بیت عنکبوت، عنکبوت کا گھر، مکڑے کا گھر، اسی طریقے سے مشرکین جو اپنے معبودان باطلہ کے ساتھ آس لگائے بیٹھے ہیں، جی تو وہ خود اتنے کمزور ہیں۔ تو جب کیا ہے مشرکین ان کمزوروں کو پکارتے ہیں، ان کی کیسے حاجت روائی ہوگی، کیسے مشکل کشائی ہوگی؟ تو حاجت روا مشکل کشا تو صرف اللہ کی ذات ہے، تو یہ کمزوروں کو پکارتے ہیں۔ تو گویا یہ دونوں مثالیں معبودان باطلہ کی کمزوری کے لیے بیان کی گئی تھیں۔ تو بہرحال مشرکین نے شبہ یہ کیا کہ یہ مکھی مچھر یہ تو حقیر چیزیں ہیں، گھٹیا چیزیں ہیں، گھنونی چیزیں ہیں، جی تو
بڑے جو ہے وہ چھوٹی مثالیں نہیں دیا کرتے، چھوٹی چیزوں کے ساتھ مثالیں نہیں دیا کرتے۔ عام لوگ بڑے جو ہوتے ہیں یہ تو وہ گھٹیا چیزوں کا نام نہیں لیتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب بڑوں کا بڑا ہے۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں مکھی اور مچھر کے پر وغیرہ کے تذکرے نہ ہوتے، تو معلوم ہوتا ہے نعوذ باللہ یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے۔ یہ ان کا شبہ تھا، تو اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، اللہ نہیں شرماتے اس بات سے کہ وہ مثال بیان کریں۔ پھر آگے فرمایا مچھر ہو یا مچھر سے بڑھ کر ہو، تو مقصد یہ ہے مچھر کی مثال بیان کرنے سے اللہ شرمائیں، جیسے تم کہتے ہو یہ تو شرم کی بات ہے، کوئی شرم نہیں ہے، شرم کی بات نہیں ہے، کیونکہ اصل مثال سے مقصود ہوتا ہے جس چیز کی مثال بیان کی جاتی ہے اس کی وضاحت مقصود ہوتی۔ تو اب اگر کسی گھٹیا چیز کو بیان کرنا ہے تو اس کی مثال پہاڑ کے ساتھ یا اونٹ کے ساتھ تو نہیں دی جائے گی۔ گھٹیا چیز کو بیان کرنے کے لیے، گھٹیا چیز کی توضیح کے لیے اس کی مثال بھی گھٹیا چیز کے ساتھ دی جائے گی۔ ہاں بڑی چیز کی مثال دینی ہوگی تو پھر بڑی، تو مقصد یہ کہ اصل مثال دینے والے کو نہیں دیکھا جاتا کہ مثال دینے والا کیسا ہے، اصل تو مثال کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ کس چیز کی مثال دی جا رہی ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کمزوری کو بیان کرنا تھا تو پہاڑ سے مثال تو نہیں دینی تھی جی، یا بڑی بڑی چیزوں کے ساتھ، مثلا ہوائی جہاز کے ساتھ مثال دی جاتی، یا ٹرین کے ساتھ، یا اونٹ کے ساتھ، یا اس طریقے سے بڑی چیزوں کے ساتھ نہیں۔ ظاہر بات ہے کمزور کی کمزوری کو بیان کرنے کے لیے کمزور چیز کے ساتھ ہی تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے مثال میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہ خود مشرکین کے اپنے عقل میں خرابی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چیز کی مثال کسی بڑی چیز کے ساتھ دیتے، گھٹیا چیز کا نام ہی نہ لیتے، لہذا اللہ کا کلام نہیں۔ یہ ان کی فضول بات ہے۔ یہ چھوٹی چیز کو بیان کرنے کے لیے چھوٹی چیز سے ہی تشبیہ دی جاتی ہے، اور بڑی چیز کی البتہ مثال دینی ہو تو پھر اس کو بڑی چیز کے ساتھ دی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتے، یعنی نہیں رکتے اس بات سے کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی ہو یا مچھر سے بڑھی ہوئی، کس میں یعنی کمزوری میں بڑھی ہوئی چیز۔ مثلا مچھر ہے کمزور چیز ہے لیکن اس کا پر اس سے بھی گھٹیا ہے، یہ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں رکتے مچھر کی مثال دیں جیسے گھٹیا، یا مثلا اس کا پر ہو جیسے چھوٹی چیونٹی ہو بالکل اس کے ساتھ مثال دیں، تو اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرمائیں گے۔ آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ، تو اصل بات یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں تو ان کو یقین ہوتا ہے کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ مثال جو ہے واقعی درست ہے، رب کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مثال سے جو مقصود ہے وہ پورا ہو رہا ہے، اور مثال جو ہے یہ واقعے کے مطابق ہے، ایسی مثال ہونی چاہیے۔ تو جن کے عقل درست ہیں، ایمان ہے، وہ اس مثال کو حق سمجھتے ہیں۔ ہاں باقی رہ گئے کافر لوگ، ہاں وہ یہ کہتے پھرتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے اس مثال سے، کیا مطلب ہے اللہ نے یہ مثال جو دی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں، تو گویا اللہ نے تو ایسی مثال نہیں دینی تھی، اللہ نے کیسے دے دی، تو کیسے جی۔ تو فرمایا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اپنے عقل درست نہیں ہے، عقل درست نہیں ہے تو اس بنا پر اعتراض کر بیٹھے ہیں۔ اس لیے آگے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو مطلب جو ایمان والے ہیں جن کے عقل درست ہیں جی، تو وہ تو اس مثال کو حق سمجھ کر اور ہدایت کو حاصل کرتے ہیں، اور جو کافر لوگ ہیں، فاسق لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ مزید گمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں اور اپنی کج فہمی کی وجہ سے، ٹیڑھے عقل کی وجہ سے گمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بیان فرمایا، آگے فرما دیا گمراہ ہونے والے ہیں کون، وما یضل بہ الا الفاسقین، نہیں گمراہ ہوتے اس مثال کے ساتھ مگر فاسق۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں فاسق فسق سے نکلا ہے، فسق اس کا مخرج ہے، معنی یہ حد سے نکل جانا۔ تو فاسق جو ہے وہ جو اپنی حد سے نکل گیا، یہاں مراد ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل گیا، اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے کو فاسق کہا جاتا ہے۔ اب اس میں عام ہے جی کہ کافر پر بھی فاسق کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے قرآن پاک میں بہت سے موقعوں میں کافروں پر فاسق کا اطلاق کیا گیا ہے، لیکن عام فقہا کی اصطلاح کے اندر جو ہے کافر اور فاسق تو قسیم ہیں، آپس میں دو ضدیں ہیں جی، کہ کافر تو اس کو کہتے ہیں جس کا عقیدہ بھی خراب جی، وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والا ہے، اور فاسق مطلق گناہ گار کو کہتے ہیں، چاہے مسلمان بھی وہ گناہ کرے اس کو بھی فاسق کہہ دیا جاتا ہے۔ تو فاسق اصل تو مطلب یہ جو حد سے نکل گیا، مراد یہ اللہ کی اطاعت سے نکل گیا، تو کافر ہائی لیول کا نکلنے والا ہوا، اور جو کافر نہیں ہے مسلمان گناہ گار ہے وہ بھی حد سے نکلنے والا ہے، فاسق کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے۔ آگے فاسق کی صفات ہو رہی ہیں لیکن انشاءاللہ اگلے درس میں ہوں گی جی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔